آزادی نسواں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں اور کون لوگ ہیں جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگوانا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام خواتین کے حقوق میں رکاوٹ ہے اور اسلام خواتین پر ظلم کرتا ہے؟ جو یہ خواتین بے پردہ ہو کر ہاتھوں میں اسلام مخالف پلے کارڈ لے کر باہر نکل رہی ہیں اور ان کے نعرے علماء کرام اور دیندار طبقہ کے خلاف کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں آزادی نسواں کی آڑ میں کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہ سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کون نہیں جانتا کہ اسلام نے عورت کو بے انتہا عزت سے نوازا ہے، جس سے مغرب زدہ اور NGOs کے بہکاوے میں آئی ہوئی عورتیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ اسلامی میں عورتوں کے حقوق کے متعلق مستقل احکام موجود ہیں۔ اسلام کسب معاش کی خاطر عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کو ان کی توہین و تذلیل سمجھتا ہے۔ اس لیے شریعت نے باپ، خامن، بیٹے، بھائی وغیرہ محرموں پر بالترتیب لازم کیا ہے کہ وہ عورت کی کفالت کریں۔ اگر بالفرض ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اسلام حکومت وقت پر یہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ وہ اس کے مصارف برداشت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں خاندان جڑے ہوئے ہیں، جہاں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو بڑی قدر و منزلت اور عزت کا مرتبہ حاصل ہے۔ لیکن حقوق نسواں سے چلتا ہوا نعرہ آج آزادی نکاح اور آزادی شوہر تک پہنچ چکا ہے۔ گویا آج مسلم عورت جس کو ملکہ اور شہزادی کا مرتبہ حاصل ہے، وہ قرون اولیٰ کی مظلوم اور محقور عورتوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کئی شہروں میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور اس میں وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں اور ایسے قدمے اٹھاتے ہیں جو کچھ ان پر درج ہوتا ہے ایک شریف آدمی اس کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان غلیظ، بدبودار اور فحش گالیوں کے علاوہ کئی اسلامی احکامات کا بھی اعلانیہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے اتوار میں ایسے مارچ نکالے گئے، اس میں ایک عورت نے کہا کہ اگر دوپٹہ پہننا اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ خواتین کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک نکاح کو ختم نہیں کیا جاتا۔ خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں نکاح کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بر صغیر میں نکاح کی رسم بھی انگریز لے کر آئے، اس سے پہلے اس کا یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کچھ ایسے ملک میں کیا اور کہا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور اس ریاست نے ایسے لوگوں کو لگام دینا تو درکنار، ان سے ابھی تک پوچھا تک نہیں کہ تم نے خلاف اسلام ایسی باتیں کیوں لکھی اور کیوں کی۔ حالانکہ ایک صوبائی وزیر نے جب ہندوؤں کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا تو اس سے فوراً استعفیٰ تک لے لیا گیا، لیکن ان مادر پدر آزاد لوگوں کی خلاف اسلام باتوں کا ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ کیا کہا جائے کہ یہ سب کچھ بیرونی اشاروں اور موجودہ حکومت کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے؟ بہرحال آزادی نسواں کی اصطلاح کا باقاعدہ استعمال 18ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب یورپ کے فلاسفر اور اہل علم نے فرد کے حقوق کے لیے معاشرے کے خلاف آواز بلند کی اور شخصی آزادی کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد بھی جون 2000 میں نیو یارک میں جو کانفرنس منعقد کی گئی، اس کانفرنس کی درج ذیل سفارشات منظر عام پر آئیں۔ نمبر 1، خاتون خانہ کو گھریلو ذمہ داریوں اور تولیدی خدمات پر باقاعدہ معاوضہ دیا جائے۔ نمبر 2، ازواجی عصمت دری پر قانون سازی اور فیملی کورٹس کے ذریعے مردوں کو سزا دلوائی جائے۔ نمبر 3، ممبر ممالک میں جنسی تعلیم پر زور دیا جائے۔ نمبر 4، اسقاط حمل کو عورت کا حق قرار دیا جائے۔ اور یہ تمام چیزیں اور نظریات در حقیقت 5ویں صدی عیسوی میں نیشیا پور میں پیدا ہونے والے ایرانی فلسفی مزدک کے ہیں، جو پہلے زرتشت کا پیروکار تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا نیا مذہب وضع کر لیا، جن پر مغرب اور مغرب پرست معاشرہ آج کی مسلم خواتین کو چلانا چاہتا
جاتا ہے۔ اس نے کہا تمام انسان مساوی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، ہر وہ چیز جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بالا تر کر دے وہ اس قابل ہے کہ اسے مٹا کر رکھ دیا جائے۔ مصدق نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے درمیان میں ناجائز امتیاز کی دیواریں چنتی ہیں، جائیداد اور عورت، اس لیے کسی کی جائیداد پر کسی کا حق ملکیت نہیں اور نہ کوئی عورت کسی ایک شخص سے نکاح کا حق رکھتی ہے۔ تمام لوگوں کو جائیداد سے فائدہ اٹھانے اور عورت سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل ہے، اس وجہ سے لوگ اس کی تحریک کا حصہ بنے۔ آج جو NGOs اور ان کی لے پالک خواتین اور مرد اس آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہے ہیں، در حقیقت یہ لوگ مصدق ایرانی کے پیروکار ہیں اور بالکل اسی نہج پر پاکستانی عورت کو بھی مشترکہ پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستانی معاشرے اور خاندانی نظام کو جڑوں سے ہلایا جا سکے۔ مسلمانوں کو یہ بات اب بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عورت آزادی مارچ جیسی سرگرمیاں دراصل مغرب اور اسلامی تہذیب کے مابین جاری جنگ کا حصہ ہے۔ مادر پدر آزاد مغربی تہذیب کے علمبردار اور ان کے دیسی ٹاؤٹ میدان جنگ سے لے کر تہذیبی اور ثقافتی سطح تک اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال میں اسلامی تہذیب کی بقا و سلامتی کا واحد راستہ یہی ہے کہ مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور خاص طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جاں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اور ان کے شر کو انہی پر لوٹا دے اور مسلم معاشرے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر لحظہ یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالی ہماری نسلوں اور ہماری اولادوں کا ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اپنے پاس بلا لے۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔